قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرها قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما أحب أن أسمع بمن بركبا فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف بنسائه ثم أصبح مهرما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي رأسه طيبه. یہ بات ہے اس مسئلے کے بیان میں کہ جو آدمی اپنے بدن پہ تیل مل لے یا خوشبو لگا لے تمام شکلوں کا حکم بتا ہے. اگر کسی آدمی نے جنابت سے پہلے اپنے بدن کے اوپر تیل کی مالش کر لی اور یا کوئی خوشبو ہے خوشبو لگا لی، بدن پہ مالش کر لی، خوشبو کی، خوشبو والے تیل کی یا سادے تیل کی، اب اس کے بعد میں وہ آدمی غسل جنابت کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ تیل لگے ہوئے ہونے کی حالت میں پانی بہانے سے غسل جنابت ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ جب بدن ناپاک ہے اور چمڑی کے اوپر مالش کر کے تیل لگا دیا تو جنابت کا اثر اس تیل میں بھی آ گیا یا نہیں؟ اور دوسری شکل کہ جب آدمی نے پانی بہایا تو یہ تیل جو ہے بدن پر پانی کے لگنے سے مانع ہوگا یا نہیں؟ ایک اسی کے قریب دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے بدن پہ ایسا کوئی کیمیکل لگا دیا یا ایسا کوئی رنگ چڑھا دیا جو ذی جسم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ عورتیں جو ہونٹ پہ لگاتی ہیں لالی اور یا ناخن پہ کلر لگاتی ہیں، اس طریقے کی اگر کوئی چیز لگا دی بدن پہ تو بالاتفاق یہ ہے غسل نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہ چیزیں بدن چمڑی کے اوپر پپڑی کے طور پر جب جاتی ہیں اور پانی ان کے اوپر سے ہو کے بہ جاتا ہے، چمڑی کو مس نہیں کرتا. لیکن اگر کسی آدمی نے تجھے میں نے تیل چونکہ مانع ہوتا ہے چمڑی پر پانی کے پہنچنے سے، تو اگر کوئی آدمی غسل کر لے گا تو اس پانی سے غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تیل لگا دیا یا خوشبو لگا دی تو کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تیل اور خوشبو کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ مانع نہیں ہے پانی کے پہنچنے سے. لگے گا تو آپ کو کہ یہاں تیل لگا ہوا ہے، پانی ڈالو، فوراً چکنا دکھ گیا، پانی فوراً چلا گیا. اور محدثین فرماتے ہیں کہ مانع ایصال ماء سے پانی کے پہنچنے سے تیل کو مانع نہیں سمجھا گیا. ایصال ماء کے لیے پانی کے پہنچنے کے لیے تیل کو مانع نہیں سمجھا گیا. ایصال ماء سے مانع نہیں ہے تیل کا ہونا، تو لہذا تیل لگاؤ، خوشبو لگاؤ اور غسل کر لو، غسل ہو جائے گا. دیکھیں روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سألت عائشہ، کیا جواب دیا حضرت عائشہ نے؟ محمد ابن المنتشر کہہ رہے ہیں اپنے باپ سے نقل کرتے ہوئے کہ میرے ابا نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت عائشہ کو سوال کیا. مسئلہ سمجھو کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے یہی مسئلہ پوچھا تیل والا، اور میں نے ان کے سامنے ابن عمر کا ایک قول بھی نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا
کہ کوئی آدمی رات کو تیل لگاوے اور اس کے بعد میں تیل لگانے کے بعد وہ احرام کی نیت کر لے اور صبح کو تیل کی خوشبو اسے آتی رہے، اور کیا ہے کہ خوشبو بھی لگاوے، تیل بھی خوشبو والے ہوتے ہیں، عطر ہی خوشبو والا نہیں ہوتا۔ محرم کے لیے تو عطر اور خوشبو والا تیل ایک ہی حکم میں ہے، عطر بھی نہیں لگا سکتا اور خوشبو والا تیل بھی نہیں لگا سکتا۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ رات کو تیل لگاؤں یا رات کو خوشبو لگاؤں اور پھر غسل کر لوں اور میں بعد میں احرام کی نیت کروں، اس حال میں کہ میرے بدن سے خوشبو آتی رہے۔ تو پتہ لگا کہ وہ پہلے ایسا تیل لگانے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیا جواب دیا، وہ جواب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، ذکرت لہا، اور میں نے اما عائشہ کو ذکر کیا عبداللہ ابن عمر کے قول کو، فرماتے ما احب کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں، یعنی ابن عمر کہتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں اس بات کو کہ صبح کو محرم ہونے کی حالت میں درا حالانکہ انزخ الطیبہ، کیا بہا رہا ہوں میں کہ خوشبو کو پھوڑ رہا ہوں، مہکا رہا ہوں اپنے بدن سے۔ فقالت عائشہ، حضرت عائشہ نے ان کی بات کی تردید کر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول اور یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے۔ عمل بتایا اپنا، کہتے ہیں انا طیبت، کہ بے شک کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو خوشبو لگائی۔ کب کا یہ واقعہ ہے؟ جب آپ مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے نکلے، کس تاریخ کو نکلے تھے؟ 25 ذی القعدہ کو بتایا تھا نا پیچھے، 25 ذی القعدہ کو نکلے، 25 اور 26 کی درمیانی رات میں وہاں رکے، ساری عورتیں بھی ساتھ ہیں۔ فرماتی ہیں ذوالحلیفہ مقام میں نے حضور کو خوشبو لگائی اور پھر آپ نے بیویوں سے ملاقات کی اور اس کے بعد غسل کیا، اور درا حالانکہ غسل کے بعد جب احرام باندھ لیا آپ نے، آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس روایت میں تو یہ ہے۔ اگلی روایت میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو محرم ہونے سے پہلے یہاں جو مانگ پاڑتے ہیں نا، یہ جو حصہ ایسے ہو جاتا ہے مانگ کھولنے کے بعد، تو یہاں مانگ میں ایسے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر جرم خوشبو لگائی، چونکہ ابھی محرم تو ہے نہیں، خوشبو لگائی میں نے آپ کو، اور محرم ہونے کے بعد میں اس خوشبو کو میں آپ کے یہاں چمک خوشبو کی اور مہک خوشبو کی میں محرم ہونے کے بعد دیکھ رہی ہوں۔ پتہ لگا کہ محرم آدمی پہلے خوشبو بھی لگا سکتا ہے، پہلے تیل بھی لگا سکتا ہے۔ تو جب تیل اور خوشبو لگا دی اللہ کے نبی کو اما عائشہ نے، اور پھر عورتوں کے ساتھ میں جمع کیا اور پھر بعد میں غسل کیا، تو پتہ لگا وہ غسل معتبر مانا گیا، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام کیسے ہوتا، کیسے افعال ادا کرتے ہیں۔ اس سے رد کر دیا ہے ابن عمر کے عقیدے کو، ان کے خیال کو کہ آپ جو ناپسند کرتے ہیں پہلے خوشبو لگانا کہ بعد میں بھی وہ مہکتی رہے، یہ اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ حضور کے ساتھ میں ہم نے ایسے کیا کہ خوشبو لگائی اور بعد میں آتی رہی۔ چلیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا عَمْرُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى وَرِيدٍ فِيهِ مِثْلُ بِمَفْرَقِ النَّبِيِّ۔ مفرق کے معنی ہے مانگ، جو نہیں مانگ، یہ جو کھولتے ہیں مفرق، بالوں کے کشادگی کی جگہ، آپ کی مانگ میں نے دیکھا ہے وبی صدیق کو، یعنی خوشبو کی چمک کو، اور طرح حالانکہ آپ محرم تھے۔ چلے، باب تحلیل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وأخذ عليه تخلیل شعر آ چکا ہے مسئلہ، بالوں میں خلال کرنا۔ جب غسل کرے کوئی آدمی، جنبی آدمی، تو کیسے کرنا چاہیے بھائی؟ یہ خلال کرنا پیچھے بتا دیں، ویسے آپ کو مطلوب نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، خلال نہیں کرے گا کوئی بات نہیں۔ دیکھو داڑھی کا خلال وضو میں یہ تو مطلوب ہے، مستحب ہے، اور غسل جنابت میں بالوں کا خلال یہ مطلوب نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس کو کرنا ہی ہے ایسا نہیں ہے،
مقصد جو ہے اصل میں جڑوں میں پانی پہنچانا ہے. ہمارے علاقے میں خلال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ مطلوب نہیں، مقصود بھی ساتھ نہیں، اصل جڑوں کو تر کرنا ہے. اور جڑیں پانی کی کثرت کی وجہ سے تر ہو ہی جائیں گی. بار بار ایک مگا ایک لوٹا آپ نے یہی ٹپکا رہے ایسے ڈال رہے تو وہ تو تر ہو ہی جائے گی جب اتنا پانی ہے. لہذا مقصود بھی ساتھ نہیں ہے. چلیے وَرُوِّي کو آگے دیں. دیکھیے حَتَّى إِذَا زَنَّا تخلیل شعر یعنی جنبی کا بالوں میں خلال کرنا ایسے یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے اس بات کا کہ انہو قد اروا بشرتہ کہ تر ہو گئی ہے اس کی چمڑی. اروا کے معنی کہ تر کر دی اس نے اپنے سر کی چمڑی کو تر کر دیا جڑوں کو. تو پھر کیا کرے؟ افاض علیہ اب بعد میں پورے سر پہ بدن پہ پانی بہا دے. چلیے وبه قال حدثنا عبدان قال أخبر عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم تخلل بيديه شعره حتى يظن أنه قد عرى بشرته وأخذ عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ہم ایک ساتھ بیٹھ کے اس میں سے پانی بھر بھر کے ہاتھوں سے لیتے رہتے تھے. چلیے باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يكن غسل مواد الوضوء منه مرة أخرى. باب من توضأ في الجنابة مسئلہ سمجھو. اگر کسی آدمی نے غسل جنابت کرنے کے وقت میں سنت طریقے کے مطابق وضو کر لیا، اب وضو کرنے کے بعد غسل کیا، تو غسل کرنے کے بعد میں پھر نماز پڑھنی ہے اس کو، تو یہ وضو کو لوٹائے گا یا نہیں لوٹائے گا؟ یعنی جو غسل میں اس نے پہلے وضو کر لیا ہے وہ وضو کافی ہے یا نہیں، ایک شکل. دوسری شکل کہ اس نے باضابطہ باقاعدہ وضو نہیں کیا، گیا جیسے تم لوگ اکثر کرتے ہیں ایسے کہ گئے اور پانی ڈالنا شروع کر دیا، اعضائے اربع بھی دھل گئے، غسل بھی ہو گیا، لیکن نیتاً پہلے اعضائے اربع کو وضو کی نیت سے نہیں دھولا. دوسری شکل یہ. تو اب یہ آدمی جب اس نے وضو تو نہیں کیا، تبان ہو گیا خود بخود، حکمن ہو گیا، لیکن قصدن تو وضو نہیں کیا، تو اب یہ جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو کیا اسے بے وضو نماز پڑھنے والا کہلائے گے اور یہ دوبارہ وضو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس بارے میں اختلاف ہے فقہاء کے درمیان. بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ غسل کے اندر وضو مقصود بالذات ہے، مستقل بالذات مطلوب ہے غسل میں وضو ہی، لہذا ان لوگوں کے یہاں وضو نہیں ہوا. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غسل جنابت میں وضو مطلوب ہے، وضو مستقل بالذات عمل ہے، تو ان کے نزدیک اس طرح غسل کرنے سے وضو نہیں ہوگا، کیونکہ بالترتیب اس نے اصلاً وضو کیا ہی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے اب دوبارہ غسل کے بعد وضو کرنا پڑے گا. دوسرا قول جو جمہور کا ہے وہی راجح ہے. وہ قول یہ ہے، فرماتے ہیں کہ نہیں، وضو مقصود بالذات نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، سنت طریقے پر عمل کرنے کے اعتبار سے مطلوب ہے، اصل مطلوب نہیں ہے. اصل مطلوب تو کیا ہے بھائی شریعت کا جنوبی کے حق میں؟ طہارت کاملہ. حکم دیا طہارت لاؤ، طہارت کاملہ کرو، اور وہ ہو جائے گی پورا کامل و مکمل بدن دھو لینے سے، دھل لینے سے، چاہے اعضائے اربع الگ سے دھلے یا نہ دھلے، سارا بدن میں تو سب کچھ آ گیا. تو اب دیگر فقہاء کہتے ہیں کہ جب اس نے غسل جنابت کیا تو وضو بھی اس کا ہو ہی گیا، حکم لگے گا وضو ہی ہو گیا. اب اس سے جا کر اگر یہ نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی دوسرا حدث لاحق نہیں ہوا تو اس کا وضو بھی ہو گیا اور اس کا غسل بھی ہو گیا. یہی راجح ہے جو دوسرا قول آپ کو میں نے بتایا.
देखिए सुम्मा गसल साइरा जसदी, कि जिस आदमी ने वज़ू किया जनाबत का और फिर पूरे बदन को धो दिया, अब फारिग होकर बाहर निकला, वलम युइद, और बाद में नहीं लौटाया मवाज़े वज़ू के गस्ल को, मरतन उखरा, दूसरी मरतबा, अंदर से तो आया गुस्ल करके, बाहर निकलने के बाद आज़ाए अरबा को मवाज़े वज़ू को लौटाया नहीं है, तो क्या कहोगे आप कि वो बावज़ू है? नहीं लौटाया कोई बात नहीं, क्योंकि जब पूरा वज़ू गुस्ल कर लिया तो वज़ू भी तो हो गया। चलिए وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا فضل بن موسى قال اخبرنا عمش سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الجنابة فعق بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يداه بالارض او بالحائط مرتين او ثلاثا ثم تمزمز واستنشق واستنشق پہلی روایت آ رہی، سب بات آ چکی پہلے۔ چلیے وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فلم يردها، پیچھے بھی آیا ارادہ سے ہے کہ آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا یعنی نہیں لیا، فجعل ينفذ بيده، پس آپ اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے چل دیے، ایسے ایسے کرتا ہے نا آدمی جب پانی ہوتا ہے۔ دوسرے آدمی بھی تھے وہاں، آگے مسئلہ آ رہا ہے، یہ سمجھ لو کہ اس سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مائع مستعمل ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ اگر مائع مستعمل ناپاک ہے تو آپ ایسے ہاتھ کو جھڑکتے جا رہے، وہ کسی نہ کسی کے اوپر تو لگے گی۔ مائع مستعمل طاہر غیر مطہر ہوتا ہے، اگر کسی آدمی کے کپڑے پہ لگ گیا یا ہمارے کپڑے پہ لگ گیا تو اس کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ طاہر ہے مطہر نہیں ہے۔ چلیے یہ تھوڑا مسئلہ مشکل ہے، نیا ہے، سمجھو غور سے۔ دیکھو پہلے عبارت دیکھو، اذا ذکر فی المسجد، اذا ذکر فی المسجد، عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ اس کا ماضی اور مضارع ایک ہوتا ہے، متعدد افعال کا ماضی مضارع ایک ہوتا ہے لیکن مصدر مختلف ہوتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں۔ ماضی مضارع ایک ہوگا لیکن مصدر میں جا کے پتہ لگے گا، جیسا کہ داخلہ، بولو آگے، داخلہ یدخل، آگے داخلہ یدخل دخولا، باب نصر آتا، مصدر آتا ہے دخول، داخلہ یدخل دخولا، ٹھیک ہے؟ آگے پھر پڑھو داخلہ یدخل دخلا، مصدر بدلا ہے نا، ماضی مضارع بدلا نہیں، دخل يدخل دخولا، دخل يدخل دخلا، کیا مطلب بنا؟ دخل يدخل دخول اگر مصدر ہے تو معنی ہے کسی کمرے وغیرہ میں، مسجد میں داخل ہونا، اور اگر دخل يدخل نکلا ہے دخلا سے تو اس کے معنی ہے شیطانی کرنا، کیا کرنا؟ یعنی 420 کرنا، دخل کرنا، دخلا یدخل دخلا، دخل کرنا، دھوکے بازی کرنا، 420 کرنا، تو ماضی مضارع دونوں ایک ہیں۔ اب وہ نیت ہمیں بتائے گی ہماری کہ ہم نے کون سے بات سے کس کو بولا ہے۔ اب عام آدمی سنے دخلا یدخل، بھئی یہ تو وہی ہے جو دخلا یدخل نصرہ سے مشہور ہے، داخل ہونا، اور اس کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں کہ دخلا، کہ اسے ایک آدمی نے دغا بازی کی۔ کوئی کہے گا بھئی یہ تو غلط ترجمہ کر رہا ہے، دخلا کا معنی دغا بازی آتا ہے، ہاں دغا بازی بھی آتا ہے دخلا کے معنی، لیکن کب؟ جب ہماری مراد یہ ہے کہ ہم نے دخلن سے نکالا ہے اس کو۔ اسی طریقے پر یہاں سمجھو، یہ بتانا چاہ رہا میں آپ کو، ذکر یذکر، ذکر یذکر،
ذکرہ یذکرو، کیا ترجمہ؟ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، سمجھے؟ اور ذکرہ یذکرو ذکورن، مصدر بدل رہا ہے، ذکرن مصدر ہے تو معنی کچھ اور ہے، ذکورن مصدر ہے تو معنی کچھ اور ہے۔ یہاں کس سے آیا اذا ذکرہ؟ یہاں کس سے آیا؟ ذکرن سے آیا۔ ذکرہ یذکرو ذکرن، ذکرہ یذکرو ذکرن، سمجھ رہے ہو نا فرق؟ ذکرن سے جب آئے گا تو ذکر کرنا اللہ کا، اور جب ذکورن سے آیا تب مانا ہے بھولی ہوئی چیز کا یاد کر لینا، بھولی ہوئی چیز کو یاد کر لینا۔ تو یہاں پر ذکورن سے ہے یہ، اور معنی یہ ہے، دیکھو اب ترجمہ دیکھو، اذا ذکرہ، جب کسی آدمی نے یاد کر لیا، یعنی اسے یاد آ گیا مسجد میں جانے کے بعد کہ انہو جنوب، کہ وہ آدمی جنوبی ہے، پہلے سے پتہ نہیں، جنابت لاحق ہو چکی ہے، احتلام ہوا ہے، یاد نہیں رہا، مسجد میں گیا، جاتے یاد آیا، تو اب کیا حکم ہے اس کے لیے؟ خرجہ، وہ نکل جاوے، کما ہوا جیسا کہ ہے، ولا یتیمم، اور تیمم نہ کرے۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا۔ مسئلہ سمجھو، اگر کسی آدمی کو باہر جنابت لاحق ہو گئی اور یاد نہیں رہی، اور یا یاد ہے، دو شکلیں، اگر یاد ہے تو کیا حکم ہے؟ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مسجد میں اضطرارن جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر یاد ہے مسجد میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پہ باہر کنواں ہے مسجد کے، اسے نہانا ہے، لیکن اندر مسجد کے اندر ڈول رسی رکھا ہوا ہے، لاوے کیسے وہاں سے؟ یاد ہے اس کو، جنوبی ہوں میں، تو اب کیا کرے گا؟ اندر جائے گا یا نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جائے گا، لیکن باہر کسی جگہ وہیں بیٹھ کے تیمم کرے گا، تیمم کر کے اندر جائے گا۔ یہ طہارت صرف مسجد کے اندر جانے کے لائق ہے، اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا، لے کے اٹھا کے لے آ، پانی نکال، غسل کر لے۔ اور اگر اس آدمی کو جنابت لاحق ہوئی، کہاں؟ باہر نہیں، مسجد میں، سو گیا جا کے، مسجد میں ناپاک ہو گیا، اب مسجد میں جانے کے بعد میں یہ آدمی کو جب آنکھ کھلی تو کیا کرے گا؟ آنکھ کھلتے ہی دیکھا گیا احتلام ہو گیا، اب کیا کرے گا؟ آیا وہاں رک کر تیمم کر کے مسجد سے نکلے؟ مسجد سے چلنا ہے نا، تیمم کر کے نکلے اور یا ایسے بھاگے؟ امام صاحب کے دو قول، فرماتے دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے پاس کوئی بازو میں ویسی مٹی وغیرہ کا کوئی انتظام ہے تو اس پہ ہاتھ مار کے تیمم کر کے نکلے گا، اور اگر مٹی وغیرہ کچھ باہر سے نہیں ہے، مسجد کی مٹی ہے، کچی مٹی ہے، مسجد کی دیوار ہے، دیوار مسجد کی ہے، مسجد فرش کچا مسجد کا ہے، اس پہ تیمم نہیں کر سکتا، کیا کرے گا؟ فوراً ایسے نکل جائے گا، نہیں رک سکتا، ٹھہر نہیں سکتا مسجد میں، تیمم مسجد کی دیوار پر کرنے کے لیے نہیں رک سکتا، ویسے بھی نہیں رک سکتا، ہاں اس کے پاس اگر ہے مٹی تو اس پہ کرنے کے لیے ایک آدھ سیکنڈ منٹ رک جائے گا، باہر نکلے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں کسی بھی کیفیت حیثیت سے نہیں رک سکتا، چاہے اس پہ اپنی مٹی ہے، چاہے اپنی مٹی نہیں ہے، چاہے اسے عبور کرنا ہے مسجد کے راستے سے، باہر سے اندر آنا ہے، کسی بھی طریقے سے جنوبی آدمی مسجد میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر بھول کے داخل ہو گیا، کیونکہ نسیان معاف ہے، اگر بھول کے داخل ہو گیا، جیسے ہی یاد آیا تو فوراً بھاگے گا، ایک سیکنڈ بھی تیمم میمم میں کسی بھی شکل میں تیمم میں رک کر مشغول ہو کے ٹھہرے گا نہیں۔ امام بخاری یہ کہتے ہیں، امام بخاری کا استدلال ہے، بعد کی
रिवायत से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पढ़ाया वाकया, एक मर्तबा जनाबत में थे और आपको याद नहीं रहा, हुजूर मस्जिद में सहाबा को नमाज पढ़ाने आ गए और जैसे मुसल्ले की तरफ बढ़ रहे थे सहाबा खड़े हो गए तो आपको याद आया, फौरन वापस चले गए, वहां बैठ के तयम्मुम नहीं किया। समझे बात? इमाम बुखारी कह रहे कि देखो बैठ के तयम्मुम नहीं किया, फौरन भाग गए। अल्लाह के नबी गए और गुस्ल किया और पानी बालों से टपक रहा है, जल्दी से आए। फिर साहबा को बताया मैं जुड़ भी था, मुझे याद नहीं रहा, इसलिए मैं वापस गया था गुस्ल करने के लिए। तो बहरहाल इमाम बुखारी का मसलक ये है कि बिल्कुल नहीं रुकेंगे। उन्होंने इस्तेदलाल किया है अल्लाह के नबी की इस रिवायत से। बाज़ शुर्राह ने इमाम बुखारी के इस कौल पर एतराज किया इस रिवायत को लेकर, क्या कि ये जो आप कह रहे हैं कि देखो अल्लाह के नबी नहीं ठहरे और फौरन चले गए, ताकि इससे इस्तेदलाल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसलिए सही नहीं है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। क्या कह रहे हैं? ये तो आपकी खुसूसियत है कि आपको बगैर तहारत की कोशिश किए भी मस्जिद से चलना जायज ना है, दूसरे आदमी को जायज नहीं है। वो वहीं पर कोशिश करे बैठ के, फौरन कुछ उसके पास अगर है तो तयम्मुम करेगा, उसके बाद में जाएगा। ये हुजूर की खुसूसियत है। और खुसूसियत पर दलील बयान की तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है। क्या है वो? कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अली, तेरे लिए और मेरे लिए जनाबत में मस्जिद में दाखिल होना, गुजरना जायज है। तेरे लिए, मेरे लिए, बस। तो इससे मुहद्दिसीन कह रहे हैं कि देखो ये तो हुजूर की खुसूसियत है, हजरत अली की भी खुसूसियत थी, लिहाजा इस रिवायत से इस्तेदलाल सही नहीं है। इसका जवाब दिया जो मुअतरिज़ ने एतराज किया, कहा कि तिरमिज़ी शरीफ की इस रिवायत से इस्तेदलाल करना सही नहीं। मुहद्दिसीन कहते हैं तिरमिज़ी शरीफ की वो रिवायत तो मौज़ू तक कही गई है, कमजोर है, बल्कि मौज़ू भी कहा गया है। तो बहरहाल तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत को हटा दो और जो मुअतरिज़ एतराज कर रहा है दलील देकर, वो एतराज में खत्म कर दो। तो फिर बात आ गई यही जो यहाँ रिवायत में है कि नहीं रुक सकता है आदमी। इमाम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रुके हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं उबूर कर सकता है नापाक आदमी, ठहर नहीं सकता। उबूर करना जायज है, ठहरना जायज नहीं है। हमारे यहाँ उबूर भी जायज नहीं है। असहाबे ज़वाहिर और गैर मुक़ल्लिदीन वो कहते हैं कि उबूर भी जायज है, ठहरना भी जायज है। नापाक आदमी मस्जिद में रुक भी सकता है, ठहर भी सकता है, मस्जिद में उबूर भी कर सकता है। यानी ये समझो असहाबे ज़वाहिर और गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं जुनबी के लिए सब कुछ जायज है, मस्जिद में बैठना, उठना, जाना, आना। लेकिन अपना मसलक याद रखो कि हमारा मसलक ये है कि अगर मस्जिद में जनाबत लायक हो गई और कुछ है तो कर लो तयम्मुम, कुछ नहीं है तो तयम्मुम भी ना करो, निकल जाओ जल्दी। और अगर दाखिल होना है तो बाहर से अगर पता है मुझे जनाबत है तो वहीं पर तयम्मुम करो, और कोई चीज उठाने के लिए या मस्जिद से गुजरने के लिए तयम्मुम करके गुजर सकते हैं, जाके आगे कर लो जो कुछ गुसल करना है। चलिए وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس بن زهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وقفت الصلاة وعجلت الصفوف قياما وقال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه زغرا